السلام علیکم ناظرین، ظہیرالدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دو موضوعات پر آج آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ ایک تو جو خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور جس کے نتیجے میں پاکستانیوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اور جو خوفناک صورتحال ہے، اس حوالے سے آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ دوسرا ناظرین، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، وہ برسلز میں انہوں نے معروف صحافی سہیل وڑائچ جو جیو نیوز سے وابستہ ہے ان سے بات چیت کی انہوں نے، اور بہت سارے جو سوالات ہیں جو ان کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں یا کہ ان کے مخالفین ان کو اچھالتے ہیں یا عام پاکستانی کے ذہن میں ان کا سوالوں کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے، اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ 307 لوگ اب تک، جب یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان میں کئی جو ہے وہ لاپتہ ہیں، ان کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ کیجولٹیز کی تعداد جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ جو پی ڈی ایم اے ہے اس نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں لوگوں کو، 279 مرد جو ہے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، 15 خواتین ہیں، 13 بچے ہیں۔ جو زخمی ہیں اب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں 17 مرد ہیں، 4 خواتین ہیں، 2 بچے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جن علاقوں کو ہٹ کیا ہے سیلاب نے، ان میں سوات ہے، بنیر ہے، باجوڑ ہے، تورخرگ ہے، مانسیرا ہے، شانگلہ ہے اور بٹگرام ہے۔ ان میں تباہی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پہ اور خود جو ہمارا قومی میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں جو فوٹیج چلتی ہے وہ دیکھ کے بھی آپ خوفزدہ ہو سکتے ہیں کہ کس قدر تباہی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تباہی، اس کو ایک تو معنی یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے اور پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان دنیا کے چند ممالک میں شمار ہے جو بڑی حد تک اس سے متاثر ہے۔ مگر جو نقطہ ہے، جو جب بھی اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے تو اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یا ہماری حکومت نے، ہمارے جو ارباب اختیار ہے، انہوں نے کیا کیا۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے ہی دنوں میں چند ہفتے قبل آپ جانتے ہیں جو دریائے سوات میں جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے، سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے جو خاندان تھا، جس طرح وہ مدد کے لیے پکارتا رہا اور جس طرح وہ جو ہے وہ پانی کی نظر ہوا، سیلاب کی نظر ہوا، اس سے یقینی طور پر جو تمام قوم ہے جو ہے وہ افسردہ ہوئی ہے۔ یہ واقعات اب دوبارہ ہو گئے ہیں۔ میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس کا جو بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے، یہ قدرتی آفات ہے، مگر اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے، یعنی حکومت نے، صوبائی حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے۔ کیا جو جن علاقوں میں متاثر ہوئے ہیں وہاں پر پانی ایکسپیکٹڈ تھا، بارشوں کا جو سیلاب، جو طوفانی بارشیں آئی ہیں، جو سیلابی صورتحال ہے وہ متوقع تھی؟ اگر متوقع تھی تو پھر کیا صورتحال ہوئی؟ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو محکمہ موسمیات ہے اس کی کیا کارکردگی ہے؟ کہیں اس کی اینڈ پہ جو ہے وہ کوتاہی ہوئی ہے تو یہ قوم کو بتایا جائے، جس شخص نے کوتاہی کی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ کچھ زیادہ اس کی متاثر کن کارکردگی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو چند ہفتے قبل ہی جو خاندان، جو پنجاب سے تعلق رکھنے والا خاندان جو پکنک کے لیے سوات گیا تھا، جو حال ان کا ہوا اور جس طرح سے امدادی ٹیمیں بر وقت نہ پہنچی، اس نے یقینی طور پر پوری جو پاکستان کے لوگوں کو، خیبر پختونخوا کی جو حکومت کی کارکردگی ہے اس پر جو ہے وہ سوالات اٹھا دی۔ کمیٹی بنا دی گئی اور علی امیر گنڈا پور صاحب نے کچھ جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کی۔ وہ اس وقت جو ہے وہ ہڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنے آئے تھے اور ان کے جو عدم موجودگی میں ہو گیا، مگر جو ان کی عدم موجودگی یا موجودگی میں جو ان کی پرفارمنس ہے وہ یقیناً ایک بڑا سوال ہے۔ اور تحریک انصاف اگر پورے پنجاب کے لوگوں کو، اگر دیگر صوبوں کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے تو جو اس کی پرفارمنس ہے وہ خیبر پختونخوا میں بہتر ہو جی۔ ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں اس پلیٹ فارم میں کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں بہتر بنانا ہوگا، سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کو اپنی پرفارمنس بہتر بنانی ہوگی، اور یقینی طور پر خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کو اپنی پرفارمنس بہتر بنانی ہوگی۔ اس طرح جو بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی جو اتحادیوں کی حکومت ہے، اس کی بھی جو پرفارمنس ہے وہ یقینی طور پر تسلی بخش نہیں ہے اور بہت سارے جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں۔ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ قومی میڈیا اس کو اٹھاتا ہے، اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ برسلز میں جو سہیل وڑائچ ہے انہوں نے ملاقات کی ہے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، اور بہت اہم جو ہے وہ باتیں کی ہیں۔ جب ان سے معافی کے حوالے سے بات کی گئی، یقیناً اشارہ پی ٹی آئی کی طرف تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ
سچے دل سے اگر کوئی معافی مانگے گا تو یقیناً کچھ چیز کو سلسلہ کو بہتری سامنے آ سکتی ہے۔ پھر انہوں نے شیطان کا بھی حوالہ دیا اور کس طرح سے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو سارے جو فرشتے تھے انہوں نے کا طرز عمل اور تھا اور شیطان کا طرز عمل اور ہے۔ پھر تبدیلی کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ٹور انداز میں کہا کہ تبدیلی کی جو افواہیں ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے، اور یہ جان دانستہ طور پر یہ بڑا ایک اہم نقطہ انہوں نے کہا کہ مقتدرہ اور حکومت کے جو مخالف لوگ ہیں وہ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ پھیلاتے ہیں۔ صدر بننے کے حوالے سے بھی دو ٹوک انداز میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ ان کو کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے، وہ پاکستان کے محافظ ہیں، اللہ نے ان کو یہ عہدہ دیا ہے اور وہ اس پر راضی و رضا ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے بھی ناظرین بڑا انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ چین اور پاکستان دونوں سے تعلقات میں توازن رکھے جائیں گے۔ یہ کس قسم کے جو اشارے کچھ مل رہے تھے کہ شاید جو آرمی چیف ہے وہ 2 دفعہ چند ہفتوں میں گئے ہیں امریکہ، تو شاید پاکستان کا جو پلڑا ہے جو تعلقات کا یا جھکاؤ ہے وہ ادھر ہو جائے گا، مگر آرمی چیف نے کہا کہ نہیں، ہم یہ توازن برقرار رکھیں گے اور یہ اس کا ہمیں اچھا خاصا تجربہ بھی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی جملہ کہا کہ ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو ناراض نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے جو نوبل انعام کے حوالے سے کہا کہ صدر ٹرمپ نے جو پاک بھارت میں ایک اچھی پرفارمنس دی ہے اور ہم نے ان کو انعام کے طور پہ نامزد کیا تھا، اب کچھ اور جو حکومتیں ہیں وہ بھی ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نامزد کیا جائے نوبل انعام کے لیے، نوبل انعام کے لیے، معذرت خواہ ہوں۔ پھر جناب بھارت اور پاکستان میں انہوں نے یہ کہا کہ بھارت جو ہے پاکستان میں پراکسیز کو سپورٹ کر رہا ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ شہباز شریف حکومت کی بھی تعریف کی بالخصوص جنگ کے دنوں میں، یعنی کہ یہ ناظرین یہ وہ تمام باتیں تھیں۔ سہیل بڑائچ سینئر صحافی ہیں اور یقینی طور پر جنہوں نے سوالات اٹھائے ہیں وہ سوالات ہیں جو کہ ہاٹ ایشوز تھے اور جن کے متعلق پاکستان کے مختلف سیاسی اور سماجی یا عوامی حلقوں میں اس حوالے سے شکوک و شبہات تھے، بحث مباحثے تھے اور یہ باتیں تھیں، مگر جو فیلڈ مارشل نے دو ٹوک انداز میں تمام چیزیں بتا دی۔ پھر وہاں پر لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی ہوئی، بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہے وہ برسلز پہنچے تھے اور انہوں نے جا کے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی، انہوں نے سب سے فرداً جو ہے وہ ہاتھ ملائے اور وہ کئی گھنٹے جو خبر کے مطابق وہ کھڑے ہیں۔ ناظرین پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ یقینی طور پر اس میں ٹھہراؤ تو آیا ہے، مگر جو معاملات ہیں وہ اگر درست ہو جائیں تو بہت اچھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنی جو طرز سیاست ہے اس پر غور کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ الیکشن جب آئندہ آئیں گے تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو بھی موقع ملے گا، مگر کچھ ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، وہ سیاسی عدم استحکام جس کا خمیازہ بالخصوص پاکستان کے عام آدمی کو بھگتنا پڑے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، نئے ویلا کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔